اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تحریک انصاف کی دوسری درخواست ہے وہ سب سے اہم ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان بلہ ہوگا یا نہیں، اس سے بھی اہم درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ ناظرین کرام، 26 دسمبر ہے اور دن ہے منگل کا۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ساری خبریں عدالتوں سے آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی محاذ پر ایک بہت بڑی جنگ شروع کر دی ہے۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف عمران خان کی قانونی ٹیم، پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ہر روز اس کوشش کو، اس پورے پلان کو ناکام بنا رہے ہیں۔ اس ٹائم تمام تر نظریں عدالتوں پر لگی ہیں، خاص طور پر پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس وجہ سے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ہوگا یا نہیں، اس ٹائم سب سے اہم کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ میں چل رہی ہے۔ یہ اب سے کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر خان، بابر امان، بیرسٹر علی ظفر، احمد اویس اور مشال یوسف زئی پشاور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کیس کی سماعت کے آغاز میں ہی پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی خوشخبری پشاور ہائی کورٹ سے مل گئی ہے۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو الیکشن سے باہر کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام امیدواران جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے تھے، اب سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے پہلے ایک بہت بڑی خوشخبری، ایک بہت بڑا ریلیف مل گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام امیدواران جنہوں نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں، ان کے کاغذات مسترد نہیں ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ آ گیا۔ تیسری امپورٹنٹ خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ وہ درخواست اب سے کچھ دن بعد عمران خان کو ایک بہت بڑا ریلیف دینے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس ٹائم پاکستان کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے۔ عدالتی محاذ پر ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی ہے۔ بلے کے انتخابی نشان سے متعلق کیس کی سماعت سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے حوالے سے کیا زبردست فیصلہ کیا۔ دیکھیے، پہلا پلان یہ تھا کسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار آر او دفتر نہ پہنچ سکیں، کسی طریقے سے ان کے کاغذات نامزدگی چھین لیے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 5 دن پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جو کچھ ہوا وہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی ایک امیدوار اپنے کاغذ جمع کروانے جاتا ہے، پولیس اس کے کاغذ چھین لیتی ہے، آر او کے دفتر میں اس امیدوار کو پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ لیکن جتنا پریشر پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے بنایا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا متحرک رہے، بالآخر 2434 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے اس کوشش میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ آر او کے دفتر میں جمع کروا دیے۔ جس دن یہ کاغذات نامزدگی تمام لوگوں نے جمع کروائے، اس کے بعد یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر تمام تر امیدواران کو یہ ہدایت بھی کی کہ اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ، یعنی اگر آپ کسی حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تجویز کنندہ دستخط اور انگوٹھا لگاتا ہے، ایک تائید کنندہ دستخط اور انگوٹھا لگاتا ہے، یعنی وہ بتاتا ہے آر او کو، ریٹرننگ افسر کو، کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ یہ بندہ اسی حلقے کا رہنے والا ہے اور اس کا شناختی کارڈ یہیں پر ہے، وہ تمام تر چیزیں۔ اب یہ خبر چل رہی تھی کہ عمران خان کے جتنے بھی امیدواران ہیں جنہوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں، ان کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ وہ آر او کے دفتر میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اسکروٹنی کے عمل میں تجویز اور تائید کنندہ کو آر او دفتر میں جانا ضروری ہوتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ جتنے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی امیدواران کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے۔ کل ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دائر کی گئی کہ تجویز اور تائید کنندہ اگر کسی وجہ سے آر او دفتر نہ پہنچ سکیں تب بھی امیدوار کے کاغذات منظور کیے جائیں۔ بڑا زبردست فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس عابد عزیز شیخ کی عدالت سے آیا کہ اگر کسی وجہ سے تجویز اور تائید کنندہ آر او دفتر میں نہ جا سکیں اس سارے اسکروٹنی کے عمل میں،
तब भी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं हो सकते। अगर तजवीज़ और तायद कुनिंदा उठाए भी जाते हैं तब भी कागजात मुस्तरद नहीं होंगे, वो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ सकेगा। इस टाइम तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। हमाद अजहर के हो गए, लतीफ खोसा के हो गए, सलमान अकरम राजा के हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और कई उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इस टाइम बल्ले का इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने के 100% इम्कानात है, लेकिन अगर किसी वजह से बल्ले का इंतखाबी निशान ना भी मिला तो इमरान खान का जो बुनियादी प्लान है कि कम से कम वो फेसिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनके कागजात जरूर मंजूर होने चाहिए जिसके हवाले से हर शख्स को पता है। यानी हमाद अजहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ में है, बाबर अवान तहरीक इंसाफ में है, सलमान अकरम राजा तहरीक इंसाफ में है, मुराद सईद है, मियां महमूद रशीद है, यास्मीन राशिद है, उमर सरफराज चीमा है। यानी ये वो लोग हैं जो अब हर बंदे को पता लग चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। अगर ये किसी और इंतखाबी निशान पर भी इलेक्शन लड़ते हैं तो मसला नहीं होगा। इसीलिए इमरान खान की पहली कोशिश ये थी कि वो लोग जो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस बन चुके हैं, फ्रंट लाइन लीडरशिप है, उनके कागजात लाजमी मंजूर होने चाहिए ताकि वो इंतखाबात लड़ें। अब एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जितने उम्मीदवारान के कागजात मंजूर हो चुके हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, वो हर सूरत में तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। बल्ले का इंतखाबी निशान होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरूर होंगे। अब आता हूं दूसरी खबर, पिशावर हाई कोर्ट में जो इस टाइम चल रहा है। देखिए पिशावर हाई कोर्ट ने जो इस केस की समाअत की, जस्टिस कामरान ने उस केस की समाअत के आगाज में ही जो रिमार्क्स दिए गए जज साहब की जानिब से, उससे ये क्लियर हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान बल्ला हर सूरत में मिलेगा। आज सुबह जो है वो जस्टिस कामरान की अदालत में यह दरखास्त दायर की गई थी बैरिस्टर गौर खान की जानिब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस टाइम मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उससे उसका इंतखाबी निशान लिया जा रहा है। इंतखाबी निशान लेने का मतलब यह है कि आपने एक जमात को ख़त्म कर दिया, वो जमात जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों वोटर्स हैं, वो जमात जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, आप उसका इंतखाबी निशान कैसे ले सकते हैं। इब्तदाई रिमार्क्स जो मोअज़्ज़िज़ जज साहब की जानिब से दिए गए वो ये थे कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशनर खुद को अदालत समझ रहे हैं, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को जज समझ रहे हैं जो उन्होंने एक जमात का इंतखाबी निशानी उड़ा दिया, जिसके ऊपर बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी जमात का इंतखाबी निशान खत्म कर ले। यानी उन्होंने वो तमाम तर जो आइन के अंदर दफात शामिल हैं वो पढ़कर बताई कानूनी नुकात के कौन कौन सी दफात इलेक्शन कमीशन को इजाजत देती हैं कि वो कितनी कार्रवाई एक सियासी जमात के खिलाफ कर सकते हैं। उन तमाम तर दफात में कहीं यह लिखा ही नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठा सकता है। कल सलमान अकरम राजा ने इस हवाले से बड़ी खूबसूरत बात की कि आईने पाकिस्तान के अंदर यह दर्ज है कि एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो रजिस्टर है वो इलेक्शन लड़ सकती है। आईने पाकिस्तान के अंदर ये कहीं नहीं लिखा कि वो सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाए। यानी आइन ये कहता है कि जो सियासी जमात इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर हो गई बस वो इंतखाबात लड़ सकती है, वो इलेक्शन करवाए ना करवाए ये उस जमात का अपना जाती फेल है, इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के आइन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो बहरहाल अब से कुछ देर पहले जो इस केस की समाअत थी उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आई हैं। मैंने पहले भी ये कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट में जाने का मकसद ही ये है, वो स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी वो यही थी कि पेशावर हाई कोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मामले में रिलीफ दे देगा और हत्तुल इम्कान ये कोशिश है कि अब से कुछ देर बाद या ऐन मुमकिन है ये समाअत कल तक चले। कोई ये ना सोचे कि ये मामला अगले 5-6 दिन तक चलेगा, अगले 24 से 48 घंटों के अंदर बल्ले का इंतखाबी निशान वापस तहरीक इंसाफ को मिल जाएगा। मैंने कल भी ये बात कही थी कि ये मामला पेशावर हाई कोर्ट की वजह से ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुनाया, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का
پلان یہ تھا کہ 8 فروری سے کچھ دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان ان سے واپس لیا جائے گا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ڈی لسٹ کر دیا جائے اور الیکشن سے باہر ہو جائے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ زیادہ دیر نہ کرو, فوری فیصلہ سناؤ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو حق ہو کہ تمہارے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ کسی عدالت سے رجوع کر سکے. اب پشاور ہائی کورٹ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے. این ممکن ہے کچھ دیر بعد, کچھ گھنٹوں بعد یا ایک دن بعد پاکستان تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے ایک بہت بڑی خوشخبری ملے تو یہ جو دوسرا پلان ہوگا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کا, وہ بھی ناکام ہو جائے گا. اب آتا ہوں تیسری امپورٹنٹ خبر سپریم کورٹ آف پاکستان سے. دیکھیے اس ٹائم لاہور ہائی کورٹ ہو, پشاور ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, ہر جگہ پر عدالتی جنگ شروع ہوئی ہے. عدالتی محاذ گرم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. لاہور میں سلمان اکرم راجہ کیسز کو پروسیڈ کر رہے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں سردار لطیف کھوسہ ہیں, پشاور ہائی کورٹ میں بیرسٹر علی ظفر اور گوہر خان اور بابر روان ہے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم زبردست کام کر رہی ہے. پورے ملک میں تمام تر کیسز کو لے کر چلا جا رہا ہے, ہر جگہ سے کامیابیاں سمیٹی جا رہی ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست 21 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی تھی کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تنبیہ کی جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے دیگر سیاسی جماعتوں کو الیکشن سے پہلے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کو نہیں مل رہے, تو لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کہے کہ جناب تحریک انصاف کو بھی دیے جائے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے اسی دن یہ آرڈر جاری کیا تھا الیکشن کمیشن کو, تمام تر چیف سیکرٹریز کو, کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, یہ یقینی بنایا جائے. اسی کے بعد الیکشن کمیشن نے تمام تر آئی جیز کو, چیف سیکرٹریز کو, ڈپٹی کمشنرز کو خطوط لکھے تھے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کارروائیوں کو روکا جائے. لیکن وہ کارروائیاں نہیں رکی. اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے تھے ان کو پکڑا گیا, ان کو روکا گیا, ان کے کاغذات چھینے گئے. یعنی جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو سکتا تھا وہ کیا گیا. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دی ہے. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو فیصلہ 22 دسمبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا تھا, جو حکم دیا تھا, اب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ 22 دسمبر والے فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان عمل درآمد کروائے, کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بالکل نون لیگ کے لیے پارٹی بنا ہوا ہے, نون لیگ کو سرو کر رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہا. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کروائے, اپنا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کروائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے. اطلاعات یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اب سے کچھ دیر بعد یا کل ٹیک اپ ہو جائے گا. لیکن اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تحریک انصاف کی دوسری درخواست ہے وہ سب سے اہم ہے. پشاور ہائی کورٹ میں انتخابی نشان بلہ ہوگا یا نہیں, اس سے بھی اہم درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہے, اور وہ ہے عمران خان کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست. جمعے والے دن سردار لطیف کھوسہ نے یہ درخواست دائر کرنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ توشہ خانہ ریفرنس کے اندر جو عمران خان کو نااہل کیا گیا, سپریم کورٹ آف پاکستان اس فیصلے کو کالعدم قرار دے, عمران خان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے. جس طریقے سے جسٹس اطہر من اللہ کے, جسٹس سردار طارق مسعود کے الیکشن کمیشن کیس میں اور سائفر کیس میں ریمارک سے, اس سے یہ پتا چل گیا کہ ہر صورت میں عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی. عمران خان اور تحریک انصاف کو بالکل پورا موقع دیا جائے گا الیکشن لڑنے کا. اسی وجہ سے جمعے والے دن یہ درخواست جمع کروانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے اعتراض لگا دیا گیا تھا کیونکہ کچھ قانونی نکات پورے نہیں تھے اس درخواست میں. اب سے کچھ دیر پہلے سردار لطیف کھوسہ نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کی نااہلی کو بھی چیلنج کر دیا. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ کیس ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی
توشہ خانہ کیس میں، توشہ خانہ ریفرنس میں نااہلی ختم کر دیتا ہے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے، کوئی چانس ہی نہیں۔ ہر صورت میں عمران خان الیکشن لڑیں گے۔ تمام تر نظریں اس ٹائم سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد کیا اس کیس کی سماعت ہوگی یا اس کیس کی سماعت کل یا پرسوں تک جائے گی، زیادہ دور تک نہیں جائے گی۔ اگلے 48 سے 60 گھنٹوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کی نااہلی کے حوالے سے فیصلہ کر لے گا، جہاں پر نواز شریف جو کنوکٹڈ تھے، 5 سال کی ان کو سزا ہوئی تھی، یہ ثابت ہوا تھا ہر عدالت میں کہ نواز شریف ملزم ہے، ان کی نااہلی ختم ہو گئی، ان کے کاغذات منظور ہو گئے، وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان کے اوپر تو ابھی تک کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، اس لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ عمران خان الیکشن نہ لڑیں۔ لیکن تمام تر نظریں ہوں گی سپریم کورٹ آف پاکستان پر، جہاں پر سردار لطیف کھوسہ نے ایک درخواست جمع کروا دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو انتخابات میں لڑنے کا موقع دیا جائے، ان کی نااہلی ختم کی جائے۔ تو 2 درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیں، ایک پشاور ہائی کورٹ میں ہے، ایک معاملہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، ایک معاملہ خصوصی عدالت میں چل رہا ہے سائفر کا۔ یعنی اس ٹائم پاکستان کی عدالتوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی پاکستانی سیاسی صورتحال میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، وہ تمام تر جو نظریں ہیں وہ عدالتوں پر لگی ہیں، کیونکہ عدالتوں سے ہی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آ رہی ہیں، اور خود بھی تحریک انصاف کو عدالتوں سے ہی امید ہے۔ اسی وجہ سے اس ٹائم ملک کی سب سے بڑی عدالتی جنگ شروع ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ بے شمار ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں وکلا پھیلے ہوئے ہیں، عدالتی محاذ کے اوپر جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر روز الیکشن سے آؤٹ کرنے کا عمران خان اور تحریک انصاف کو جو پلان ہے وہ ناکام بھی ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس حوالے سے بہرحال آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور پشاور ہائی کورٹ سے جو بھی ڈیسیجن آئے گا میں آپ کو اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔